المرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، جبکہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جبکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، مصدقا تصدیق کرنے والا ہوں، لما بین یدیہ، لما اس چیز کی بین یدیہ جو مجھ سے پہلے نازل کی گئی اللہ تعالیٰ کی کتاب، من التورات، تورات، یعنی تم مجھ پر ایمان لے کے آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، جو تورات نازل کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام پر، مجھ سے پہلے نازل کی گئی ہے، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، تردید نہیں کرتا۔ ایک بات یہ بتائی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور دوسری یہ بات بتائی کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے کتاب نازل کی گئی ہے۔ اگلی بات بتائی وَمُبَشِّرًا، اور خوشخبری دینے والا ہوں، بِرَسُولٍ، ایک رسول کی، یأتی، جو آئے گا، من بعدی، میرے بعد۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ احمد کہتے ہیں بہت زیادہ تعریف والے کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی تھا۔ قرآن مجید نے دونوں ناموں کو ذکر کیا ہے قرآن کے اندر۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس کا بھی ذکر ہے۔ سورۃ الاحزاب میں دوسرے جگہ پہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، دوسری جگہ پہ بھی محمد کا ذکر ہے، اور یہاں پہ احمد کا ذکر ہے۔ یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں احمد بھی ہوں، میں عاقب بھی ہوں، اور حاشر بھی ہوں۔ تو یہ احمد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتایا اپنا۔ فلما جاءہم، تو جب آئیں ان کے پاس، بالبینات، واضح دلائل، واضح نشانیاں۔ اب یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ کون لے کے آیا ان کے پاس واضح نشانیاں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، یعنی جب انہوں نے دیکھ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری تو عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی کہ ایک پیغمبر آئے گا، تو جب اس پیغمبر جب وہ آ گیا تو واضح نشانیاں دیکھ لیں، واضح انہوں نے دلائل دیکھ لیے کہ جو خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی وہ پیغمبر اب آ گیا ہے۔ جیسے جیسے بتایا تھا کہ اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، اس کے یہ والے معجزات ہوں گے، اور جتنی چیزوں کے بارے میں بتایا تھا وہ چیزیں ان ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ کیا کہا انہوں نے؟ فلما جاءہم بالبینات، تو جب آئیں ان کے پاس واضح نشانیاں۔ اب یہ یہودی جب ان کی کتابوں میں تو لکھا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی تھی کہ ایک پیغمبر آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا۔ فلما جاءہم، دوسری جگہ پہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے فلما جاءہم ما عرفوا بہ،
تو جب آیا ان کے پاس حق معرفو بھی، انہوں نے پہچانا بھی اس کو، حق کو پہچانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کی دعوت سچی دعوت ہے، کفروا بھی، اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اور انکار کس وجہ سے کیا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، حسدا من عند انفسہم، اپنے دلوں میں حسد اور کینہ اور عداوت کو چھپاتے ہوئے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں۔ قالو، انہوں نے کہا ہذا، یہ سحر مبین، واضح جادو ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری بھی دی تھی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، اس کے باوجود بھی انہوں نے واضح دلائل اور براہین کو دیکھ کر کے جھٹلا دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ واضح جادو ہے۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، افترا علی اللہ کذب، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے کہ یہ نبی سچے نبی نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، یہ جادو ہے، یہ کاہن ہے، یہ نجومی ہے، تو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اسے دعوت دی جاتی ہے، اسے بلایا جاتا ہے، اسے پکارا جاتا ہے إِلَى الْإِسْلَامِ، اسلام کی جانب، انہیں اسلام کی جانب بلایا جاتا ہے، اللہ کی جانب بلایا جاتا ہے، اللہ سے جوڑنے کی بات کی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹا نبی ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الظالمین، نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین، ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ یہودیوں کی سازشوں اور ان کی چالوں کا ذکر کرتے ہیں کہ یہودی اسلام کو مٹانے کی کوششیں کرتے ہیں، اسلام کو ذکر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے، ان کی تگدو یہ ہے کہ اسلام مٹ جائے، اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، کلمہ گو کوئی بھی نہ ہو، اور دنیا پر ہمارا غلبہ ہو، اور وہ یہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی چاہت اور ان کی خواہش کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں تاکہ وہ مٹا دیں نور اللہ، اللہ تعالیٰ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ اللہ کے نور کو مٹا دیں۔ اور اللہ کے نور سے کیا مراد ہے؟ اسلام۔ یعنی یہودی یہ سازش کرتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کا نور مٹ جائے، اور وہ اللہ کے نور کو کیسے مٹانا چاہتے ہیں؟ اپنی منہوں کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ نا، یہ ایک استعارہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی اسلام کو مٹانے کی سازشیں اتنی بیکار ہیں، اتنی بے سود ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا نور ہے، جیسے سورج ہے، اور انسان سورج کو اپنی منہ کے ساتھ کرے، پھونک مارے تو وہ مٹے گا، بجھے گا؟ چاند کو اپنی منہ کے ساتھ بجھانے کی کوشش کرے کہ وہ بجھے گا؟ نہیں بجھے گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو، اسلام کو اپنی ان چھوٹی موٹی سازشوں کے ساتھ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا دین ہے، تم ایسے اس کو مٹا نہیں سکتے۔ اور آج بھی دیکھیں یہودی یہی چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارا غلبہ ہو، دنیا کے اندر ورلڈ آرڈر ہمارا ہو، دنیا کے اندر تسلط ہمارا ہو، حکمرانی ہماری ہو۔ تو اسی وجہ سے وہ مسلمانوں پر جس ملک پر چاہتے ہیں بمباری کر دیتے ہیں، جس ملک پر چاہتے ہیں جو ہے نا بم گرا دیتے ہیں، ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اور ابھی بھی جو ان کے پاس ریاست انہوں نے اپنی نام نہاد ریاست بنائی ہوئی ہے، ناجائز ریاست ہے، فلسطینیوں پر انہوں نے ظلم و ستم کر کے ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ واللہ متم نورہ، وہ تو سازشیں کرتے ہیں، وہ پس پردہ یہ طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے هُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، ارسلہ، اس نے بھیجا، رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدى، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا، بھیجا دنیا کی جانب، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ غالب کرے اس کو، عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام دینوں پر غالب کرے۔
اب اسلام کس لیے آیا ہے؟ کسی سے مصالحت کر کے اسلام زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا. دیریت، یہودیت، عیسائیت، بت پرستی، یہ سارے دینوں کے ساتھ مصالحت کر لیں، آپ بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک، اور ہم زندگی گزارنا شروع کر دیں. ان کو بھی ٹھیک کہیں، عیسائیت کو بھی ٹھیک کہیں، دہریت کو بھی ٹھیک کہیں، یہودیت کو بھی ٹھیک کہیں، بت پرستی کو بھی ٹھیک کہیں، سوشلزم کو بھی ٹھیک کہیں، یعنی سارے دینوں کو ٹھیک کہیں اور ان سے مصالحت کر کے اسلام زندگی گزارے. ایسے نہیں ہو. اسلام ان پر غالب ہونے کے لیے آئے، تمام دینوں کو مٹانے کے لیے آئے. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو اس کے بعد کوئی بھی دین نہیں ہے. ان الدین عند اللہ اسلام، دین صرف اسلام ہی ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ دین کو تلاش کرتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، تمام دینوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اور اسلام کا غلبہ ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانہ کے بعد ایک تو حکمرانی کا غلبہ ہوا تھا، ایک بار حکمرانی کا غلبہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کی حکومت تھی. حضرت عمر کے زمانہ میں آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا اور آدھی دنیا کے حکمران تھے. اب دوبارہ بھی حکمرانی کا بھی غلبہ ہوگا. دوسرا دلائل و براہین کا غلبہ اسلام کا اول روز سے آخر تا قیامت تک ہے کہ اسلام سچا دین ہے، اور دلائل و براہین کے ساتھ اسلام کا غلبہ ہے. دوسرا حکمرانی کا جو غلبہ ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کوئی خیمہ، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ اسلام داخل نہیں ہوگا. پوری دنیا کے اندر اسلام کا تسلط ہوگا اور اسلام داخل ہوگا. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ حکمرانی بھی مسلمانوں کے پاس آئے گی پوری دنیا کی. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ اس بات کو مشرک ناپسند کریں، اس بات کو یہودی ناپسند کریں، وہ ناپسند کرتے رہیں، اسلام غالب ہو کر کے رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.